الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر افسر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظام کائنات کو چلانے کے لیے ایک نظام قائم کیا ہے کہ اس نظام کا معیار یہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر غلبہ دیا ہے، مرد کو افسر بنایا ہے، مرد کو حاکم اور عورت کو محکوم بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا، اگر اسی کو لے کے چلیں تو یہ اسلامی معاشرہ بہت اعلیٰ درجے کا معاشرہ ہلتا اور پھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن آج کی عورت نے اس نظام کو بدلنے کی کوشش کی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آج کا نظام بالکل بد سے بدتر اور بدترین کی طرف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج کی عورت جب اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کا سوچتی ہے تو بیٹی کو نصیحت کرتی ہے۔ اس انداز کو امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم کے اندر ذکر کیا ہے کہ عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی جاؤ، کہ جب تم اپنے شوہر پر جرت کرنے لگو، سرکشی کرنے لگو، تو پہلے اسے آزما لینا۔ پوچھا کس طرح آزماؤں؟ تو اس کی ماں کہنے لگی کہ تم ایسا کرنا کہ سب سے پہلے اس کے نیزے کا پھل جو ہے نا اوپر، اس کو اتارنا، اگر وہ نہ بولا تو آگے بڑھنا۔ پھر ایسا کرنا کہ تم اس کی ڈھال کو لینا، جنگی لباس جو سر کے اوپر ڈالا جاتا ہے کیپ کی صورت میں، تو اس کی ڈھال کے اندر گوشت کو کاٹنا۔ اگر پھر بھی خاموش رہے تو تم اس سے آگے بڑھنا، اور اب کیا کرنا، اس کی تلوار لے لینا اور اس کی تلوار سے گوشت کی ہڈیاں بھی کاٹنا۔ اگر پھر بھی خاموش رہتا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ تمہارا گدھا ہے، تو تم اس کے اوپر پالان ڈال لینا، تو تم اس پر سواری کرنا، وہ تمہارا گدھا ہوگا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج کی ماں جب اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے اسے یہ باتوں کی نصیحت کرتی ہے کہ اپنے شوہر کو غلام بنانا، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ اپنے شوہر کو غلام بنانے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کریڈٹ ملے گا؟ اس کو کریڈٹ یہ جائے گا کہ لوگ اس کو یہی بات کہیں گے کہ یہ عورت جو ہے نا یہ غلام کی بیوی ہے۔ اور اگر یہ اس کو اپنے شوہر کو ریگارڈ کرتی ہے، اسے عزت دیتی ہے، تو اب اسے بادشاہ بناتی ہے، تو ہر دوسرا شخص اس کو یہی کہے گا کہ بادشاہ کی بیوی ہے۔ تو یہ بادشاہ کی بیوی بننا کیا اسے اچھا نہیں لگتا کہ غلام کی بیوی بننا اچھا لگتا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو جب بندہ الٹنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سارے کا سارا جو معاشرہ اللہ تعالیٰ نے تشکیل دیا ہوا ہے، یہ جو اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب سے اسے منظم کیا ہے تو یہ اس نظام سے باہر نکلتا چلا جاتا ہے، تو یہ نظام بالکل فرسودہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسی صورت میں یہ نظام خرابی کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے طریقے سے اس کو ہٹایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو حاکم اور بیوی کو محکوم بنایا ہے، اور مرد کو مالک اور اس کو بیوی کو مملوک بنایا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ نظام چلتا اعلیٰ طریقے سے تبھی ہے جو اللہ نے طریقہ بنایا ہے اس کو فالو کر لیا جائے۔ اگر ایسے کرنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ہمارا معاشرہ اللہ سے اعلیٰ جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی۔ ایسا ہے کہ کوشش کریں کہ ہر بری اچھی بات میں عورت کو فالو نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارے میں یہ رہنمائی فرمائی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ذکر کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ اگر تم ان کی عزت کرو گے تو یہ تمہاری اہانت کریں گے، اور اگر تم ان کی اہانت کرو گے تو یہ تمہاری عزت کریں گے۔ ان کے اندر پہلی بیوی، دوسرا غلام، تیسرا دیہاتی کاشتکار، یعنی کہ ان کو عزت کرنے سے یہ اہانت کریں گے۔ تو چیز یہ ہے کہ کوشش کیا جائے کہ ان کی ہر بات کو نہ فالو کریں، جو بری چیز میں دیکھیں ان کو فالو نہ کریں بلکہ اس کی اصلاح کریں۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریڑھ کی ہڈی توڑنے والی 3 قسم کی مصیبتوں سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ ان 3 مصیبتوں کے اندر
ایک بد اخلاق عورت ہے کہ بد اخلاق عورت بندے کو بوڑھا ہونے کی جو عمر ہے اس سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ یہ بد اخلاقی جو ہے یہ عورت کی بندے کو کمزور سے کمزور تر اور آگے کی طرف لے جاتی ہے. حدیث پاک کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ نیک عورت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے 100 کووں کے اندر ایک سفید پیٹ والا کوا. 100 کوے ہیں، 100 کوے تو کالے ہوتے ہیں، تو لیکن ایک سفید کوا کہیں جا کر ایک سفید کوا نظر آتا ہے جس کا پیٹ نیچے سے سفید ہو چکا ہو. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، نیکی میں ان کی رغبت بہت کم ہوتی ہے. اگر ہم 100% انہیں کو فالو کریں گے تو یقینی طور پر یہ ہوگا کہ وہ نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنا کے اس معاشرے کا نظام تشکیل دیا ہے کہ مرد کی حاکمیت کے اندر جو یہ نظام بنایا ہے تو وہ نظام جو ہے وہ کچل جائے گا اور بہت زیادہ اسلامی معاشرہ نقصان میں چلتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا